آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، 3 مقابلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے۔ وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو، کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے، اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے، یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں۔ اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائیں، یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لیا، کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس۔ اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر، یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے، معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا، وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے، خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ادارہ۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے،
پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو. نغمہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے. دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو. آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ قتال ہے. اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی بھمبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی. 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے. پہلی منزل پر 3 جہاد تھے نا، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے. دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن. تیسری منزل پر صبر محض، ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس. 8 منزلیں جہاد. اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. بہت اہم بحث شروع ہوگی. جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت. نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی. جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی. اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ. جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک. سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے. اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجئے نفسیاتی طور پر. آج بھی جائزہ لیجئے. اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے. اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ ہے. پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا. آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی ہے. تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے اوپر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے. غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے. نخلہ و نطر کو من یفجرک، ہجرت ہے. دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے. محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے. تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فتور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی یار. جہاد اور ہجرت لازم و ملزوم، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا. ایک پازیٹو وائر ایک نیگیٹو وائر. جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے. نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است. خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. جاہدہم بہ جہادا کبیرا.
دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا برکت و محور اس کا. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. دعوت کے لیے غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا. نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. مکی دور کی شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا. جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن. چنانچہ مجاہدہ مان نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سارا اساسی منہاج قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں. صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے. بل حافظون لحدود اللہ. چلاؤ گولی، مار دو جتوں کو مارتے ہو. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد. یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید کسی کو نہیں منکر بالید کہا ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لیکن نوٹ کیجئے، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے. اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا. یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری احادیث بھی موجود ہے. جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی گمراہی میں آ جائیں گے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آپ پورا مورچہ لگا دیں گے نہیں نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہیں. تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے. امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں انل منکر اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہو. یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے پھر 10 کو اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا. یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کچھ ہے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام کو، کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا امکان ہے، ورنہ نہیں. ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز ہے. لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا اس کی غلط ہے.
اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بھی صحت تک بھی آ سکتی ہے. یہ ہے جہاد کی بحث. پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد. دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم. اس میں بھی درجے ہوں گے. کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا. ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں. فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین. اللہ کا بندہ بننا ہے آپ کو، نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں. اس سے تقویت پہنچے گی آپ کو. مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا. آپ نے ارادہ کیا ہے، اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہو. اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوگی. لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن سب وطاعت والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں. نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا. دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کے کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہیں، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہیں. یہ سب اس کا ذریعہ ہے. یہ جماعتیں نہیں ہیں. اجتماعیت تو ہے. لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر. اجتماعیت ایک عام لفظ ہے. یہ لوز آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سب وطاعت، ڈسپلن یہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر لیے. کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجئے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف. جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، جو بھی رکھیں. آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال ایک نظم تو وہاں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ جماعت کا سلسلہ نہیں. لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں. کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے. ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیا حکمت ہے. There's not to reason why, there's but to do and die. عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا. اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا تھا. حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھیں، ان کے ساتھ نکاح تھا. حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ. حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا. اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے. یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس. کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیڈ این آپشن. وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے. کفر نہیں رہا نا اب وہ. تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اب اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی مغیث کے. انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی. پھر سفارش کروائی. سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس سے کہیے. حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو. پورا فوراً سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو میں نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. حکم کو نہیں ڈالا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في مشورے کو آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چوائس ہے. ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں،
ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہیں وہ ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. شی نوز اٹ بیٹر. حکم نہیں دیا لیکن حکم ہو تو سب اطاعت مطلق, نو ایکسیپشن. آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف.